اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ جناب حضرت عباس سلمدار علیہ السلام۔ ترکیب نظر، جو کہ مشکل یا کوئی حاجت درپیش ہو تو مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ وہ سرکار وفا حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کا معجزہ بیان کرنے کی محفل اور حاضری کی نیت کریں، اور حاجت پوری ہو جانے اور مراد برانے پر جلد سے جلد ایک پاکیزہ محفل منعقد کریں جس میں ایک مومنہ یا مومنہ معجزے کو بیان کرے اور باقی رجوع قلب سے اسے سنیں، اور جہاں جہاں موقع محل ہو بآواز بلند درود پڑھیں۔ اس کے بعد ہست استاد حاضری پر نظر جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام اس طرح دیں کہ اول واحد 5 مرتبہ درود، اور درمیان میں سورۃ حمد، ایک بار سورہ انزلنا اور 3 بار قل هو اللہ، اور یہ کہہ کر کہ بارلا ہم اس درود اور صورتوں کا ثواب نظر کرتے ہیں روح پر فتح حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے۔ یہ حاضری سقائے سکینہ علمدار لشکر حسینی کی نظر ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کے مزار اقدس کی طرف روح کر آپ کی زیارت پڑھیں، اور اس کے بعد حاضری مومنین و مومنات میں تقسیم کر دیں۔ ان نظر و نیاز میں جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حسن نیت، خلوص اور قربت للہ۔ اس میں ریا نمود پاس نہ پھٹکنے پائے، پاکیزگی و طہارت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور جب تک معجزہ جناب غازی عباس بیان ہوتا رہے خاموشی اور پوری توجہ سے سنتے جائیں، اور درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے توجہ دوسری طرف ہو جائے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا، جس کے بدن سے قادر مطلق نے آپ کو حضرت عباس جیسا بہادر فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت عباس کے نورانی وجود نے ظلم قضا دنیا کو منور فرمایا تو آپ نہ تو کسی کی گود قبول کرتے تھے اور نہ ہی اپنے مادری گرامی کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کے عقائے نامدار امام حسین علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا تو بڑے تپاک اور اشتیاق سے ان کی گود میں چلے گئے، اور ایسا دل فریب تبسم فرمایا جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی 1000 جانیں فدا ہو گئیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں باہیں امام حسین علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی اور سینے پر نور سے لپٹ گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دی اور گلے سے لپٹا کر زاروں کی تار روئے، اور فرمایا کہ عباس میرے حسین علیہ السلام کے لشکر قلمدار ہوگا اور حسین پر میدان کربلا میں فدا ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مبارک شانوں پر نگاہ کی اور اہل بیت کو 2 نشان دکھائے، ایک نشان مشق کا تھا اور دوسرا عالم کا تھا۔ سن کر اہل بیت علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے چچا حضرت جعفر تیار شہید ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے علمدار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر غم و عالم میں ڈوب گئے۔ اسی وقت خداوند عالم نے بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو زوان و حزن و عالم سے اٹھا لیں، میں جعفر کو اس کے کٹے ہوئے شانوں کے سلے میں 2 پر عطا کر دیے ہیں کہ وہ بہشت کے ہر مقام پر پرواز کر سکیں گے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھ ام البنین کے بدن سے ایک لڑکا ہوگا جو تیرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لشکر کا علمدار ہوگا، وہ میدان کربلا میں حسین پر قربان ہوگا، اس کے بھی دونوں بازو جعفر تیار کی طرح اشکا کے خنجر و ستم سے کٹ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام روایات حضرت علی علیہ السلام سے بیان کی اور فرمایا، علی تیرے اس بیٹے کو جعفر سے ایک گونا مشابہت حاصل ہے، لیکن تیرے بیٹے کا مرتبہ جعفر سے بہت عرفہ ہے۔ جب یہ لڑکا تیرے ہاں پیدا ہو تو اسے میری طرف سے پیار کرنا، کیونکہ میں اس وقت رحلت کر چکا ہوں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی فرزندی میں لے لیا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے ہی میرے دونوں بیٹوں کے نام شبر و شبیر حسن اور حسین رکھے تھے، اس لیے آپ ہی میرے اس بیٹے کا نام مقرر فرمائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا نزول ہوا اور اس نے عرض کیا، محبوب حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑکے کا نام اسد یعنی شیر کے معنوں پر رکھو۔ اگرچہ حضرت عباس بن علی نے نہ تو اپنے دادا حجاج کے بے تاج بادشاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا تھا، نہ قسمت عالم کے ممار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہی ان کو ملا تھا، لیکن زندہ حقائق و روشن معرف ان تک ضرور پہنچے۔ زندہ تاریخ ایک حد تک مکان و زمان کا فاصلہ کم کر دیتی ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو 14 سال حضرت امیر المومنین کی تربیت کے ملے۔ 40 ہجری میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی قیادت کا دور شروع ہوتا ہے۔ 10 سال تک حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قیادت روحانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 60 ہجری تک 10 سال حضرت عباس علمدار علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ 61 ہجری کے آغاز میں جب کہ وہ کربلا میں وفا و شجاعت و غیرت کے ہیرو کی حیثیت سے اپنے لافانی طریق کے نقش بارتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کی زندگی کے 34 سال انہیں ذہنی تکمیل اور عملی اخلاقی عروج کی اس چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر قومیں صدیوں میں پہنچتی ہیں تو ان کے لیے باعث فخر تھا۔ گو حضرت عباس سلمدار علیہ السلام بھی حضرت علی علیہ السلام کے فرزند تھے، مگر غلام حسین بن علی کہلاتے رہے۔ جہاں امام کا پسینہ گردہ اپنا خون بہانا منتہائی مقصد سمجھتے تھے، وفا میں جناب عباس سلمدار علیہ السلام اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ کنارہ آب خالی ہو گیا تھا، کئی میل تک ابن سعد کے بگوڑوں سے میدان خالی رکھا، مشک پانی سے بھر لی، ہونٹ خشک تھے، گلا سوکھا تھا، مگر شجر و وفا تر و تازہ تھا۔ پانی نہیں پیا باوجود کے پینے پر قدرت تھی۔ کیوں وفا کے خلاف تصور کیا؟ کیونکہ آقا اور آقا ذاتیاں پیاس سے بتاب ہو اور غلام پانی پیے، وفا کی مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں پر ناز تھا، سب وفادار تھے۔ جناب زینب علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شجاعت پر پورا بھروسہ تھا۔ حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کی زندگی میں قید کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فوج شام کی جرأت ہی نہ تھی کہ خیموں کی طرف رخ کر سکیں، خود امام مظلوم پر زندگی میں آنچ نہ نے دی۔ جناب عباس سلمدار علیہ السلام کی آواز سہمے ہوئے دلوں کو تسکین دیتی اور کمرے بنی ہاشم کی شکل آنکھوں کو جھلا اور بے چین طبیعتوں کو چین بخشتی۔ حسینی اطفال اور ہاشمی مستورات جناب عباس علیہ السلام کو حسار تصور کرتی تھی۔ آہنی ہتھیاروں کی جنکار، بلند نیزوں کی اینیاں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو ڈرانے کا کام کرتی، وہاں جناب عباس کا ایک جملہ گھبرائے ہوئے دلوں پر دستے تسلی کا کام دیتا تھا۔ مرجائے ہوئے دل سکون پا جاتے۔ عالم ضعیفی میں بھی امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ بھائی زور کمر مضبوط کیے ہوئے تھا۔ علی علیہ السلام کا لال حسین علیہ السلام کے دل کا غنچہ مرجانے نہ دیتا۔ ابو تراب کا لخت جگر جناب فاطمہ علیہ السلام کے نورین کا حالہ کیے رہتا۔ گو جناب عباس سلمدار علیہ السلام کی حسرت دل میں رہی اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ارمان نہ نکل سکا، مگر لاش پر امام مظلوم نے جو جملہ کہہ کر کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف جناب عباس سلمدار علیہ السلام کی زندگی کو اپنا سہارا سمجھتے تھے۔ روز عاشور جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے الفاظ میں مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اجازت جنگ مانگی، خورد سال بچوں کی پیاس، جناب سکینہ کی التش کی صدا، آقا زادیوں کے بہتے ہوئے آنسو جناب عباس سلمدار علیہ السلام کی غیرت کو للکار رہے تھے، اور اذان جہاد نہ ملنے سے مایوسی تھی۔ ایسے غیور بہادر کے لیے زندگی صبر کے کڑوے پیالے تھے۔ آہی صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نامعلوم کس دل سے اور کس قدر طبیعت پر دباؤ ڈال کر اور کس قدر صبر کی چٹان جوشیل قلب پر رکھ کر کہا ہوگا مولا مجھے لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام مظلوم نے آپ بری اور جناب عباس سلمدار علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے قوت بازو، میری فوج کے سپاہ سالار زینب علیہ السلام کے پردے کے محافظ کی طرح اجازت دوں؟ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عدد ناچار مجبور ہو کر مولا نے لڑنے کی نہیں بلکہ پانی لانے کی اجازت دی کہ اچھا جاؤ پیاسوں کی پیاس بجاؤ۔ جناب سکینہ علیہ السلام سے مشق لی اور سقائے سکینہ دریا سے پانی لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پانی لیا، خود نہ پیا، گھوڑوں کو ایڑ لگائی، چاروں طرف سے حملہ آور اور تمام فوج کا مقابلہ صرف سقائے سکینہ کے لیے۔ اگر لڑنے کی اجازت ہوتی تو مشق رکھ دیتے، مقابلہ کرتے۔ جس طرح فرات کا کنارہ خالی ہو گیا تھا، میدان خالی کرنا دشوار نہ تھا، مگر اجازت پانی لانے کی تھی، لڑنے کے لیے نہیں۔ حسرت دل میں رہی، ارمان پہلو میں کروٹ لیتا رہا۔ آپ بازو کٹ گئے، مشق چھت گئی، پانی بہہ گیا۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کو صرف اتنا کہا کہ آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، اور اپنے بھائی علی مرتضی اور چچا جعفر تیار سے جا ملے۔ ایک شخص ہر روز 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر بغرض زیارت جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے خواب میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ملی۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر دیا۔ اس نے عرض کیا یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیا قصور ہوا کہ آپ سلام اللہ علیہ مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشاد ہوا تم میرے فرزند عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ ایک شہر کا دستور تھا کہ وہ محرم کے دنوں میں شبیہیں بنا کر عزاداری کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک نوجوان کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو شبیہ بنایا جو نصیبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا
کہ میں تجھے حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کا فدائی تب جانوں کہ تو مجھے اپنے بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہو گیا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اپنے خاوند کو لعن طعن شروع کی۔ اس سنگ دل خاوند نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی اور پھر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس کی گود میں رکھا اور ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک امام بارہ میں گئے جہاں تعزیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ دونوں ممبر کے آگے سر جھکا کر روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اسی اثناء میں کیا دیکھا کہ چند بیبیاں امام بارگاہ میں داخل ہوئیں جن کے لباس سے عظمت و جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس مومنہ کی زبان پر اپنا لقاب دہن لگایا اور اس کی زبان درست ہو گئی۔ پھر حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت نے فرمایا میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں اور تا قیامت اسی طرح رہیں گے، تا وقت آنے میں وارد محشر کے حضور پیش ہو کر اپنے شیعوں کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ بمبئی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا۔ حکما و ڈاکٹروں نے بہت علاج کیے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں دعا کی آخر سوداگر چاروں طرف سے ناامید ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر وقت رنج و غم میں ڈوبا رہتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تو اپنے لڑکے کو لے جا کر کربلا چلا جا اور حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعا مانگ، بفضل تعالیٰ تیرا فرزند تندرست ہو جائے گا۔ اس نے اسی دن سے سفر عراق کے لیے تیاری شروع کر دی اور تیاری مکمل ہونے پر عازم کربلا ہو گیا۔ روضہ مبارک حضرت عباس سلمدار علیہ السلام پر پہنچ کر اس نے اپنے لڑکے کو ذریعہ حضرت عباس سلمدار علیہ السلام سے باندھ دیا اور خود خلوص دل سے دعا میں مشغول ہو گیا۔ روتے روتے اس پر غنود کی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن مبارک میں دربار منعقد ہوا ہے اور حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت عباس سلمدار علیہ السلام تمام حاجت مندوں کی درخواستوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے جاتے ہیں اور آپ ہر درخواست پر دستخط فرماتے جاتے ہیں۔ جب ان کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ درخواست نکال لو کیونکہ یہ بہت دیر سے حاضر ہوا ہے۔ حضرت عباس سلمدار علیہ السلام نے عرض کی بابا جان میرے دروازے پر آپ نے باب الخوائج حاجتوں کا گھر لکھا ہوا ہے، اگر لوگوں کی حاجتیں پوری نہ ہوئی تو یہاں کون آئے گا؟ یا باب الخوائج کو مٹا دیجئے یا اس درخواست پر بھی دستخط فرمائیے۔ وہ سوداگر کہتا ہے کہ اس پر مولا مشکل کشا شیر خدا نے میری درخواست پر بھی دستخط فرما دیے۔ میں فوراً چونکا کیا دیکھتا ہوں کہ میرا لڑکا بالکل تندرست کھڑا ہے۔ ہم دونوں نے ذریح مبارک کے طوائف کیے، بوسے لیے اور خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس آئے۔ یا بارلا جس طرح تو نے اس سوداگر کی مراد پوری کی، باتفعل کمرے بنی ہاشم حضرت عباس سلمدار علیہ السلام ہم تمام مومنین و مومنات کی دلی مرادوں کو بھی پوری فرما۔ آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔